بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بستری کا وہ طریقہ جانیں گے جس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور خاص کر وہ حضرات جو بیٹے کے خواہش مند ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازے۔ ان کے لیے ایک خاص وظیفہ عرض کروں گا جو بہت ہی مجرب ہے۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بیٹے کی نعمت سے ضرور نوازا ہے، اور وہ لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے، تو ان کے لیے بھی ایک خاص وظیفہ عرض کروں گا۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ نصیب ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، نکاح کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، سنت انبیاء ہے، اور چار چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہیں۔ ایک حیا کرنا، دوسرا خوشبو لگانا، تیسرا مسواک کرنا، اور چوتھا ہے نکاح کرنا۔ یہ چار چیزیں سنت انبیاء ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی غریب ہے، امیر ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اضافہ فرمائے، امیر ہو جائے، فرمایا وہ نکاح کر لے، اللہ تبارک و تعالی اسے امیر کر دے گا۔ اب سب سے پہلے وہ طریقہ جانتے ہیں کہ جس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ میاں بیوی جب آپس میں تعلق قائم کر لیں، یعنی ہم بستری کر لیں، یہ الفاظ اگرچہ حیا کے خلاف ہیں لیکن معذرت چاہوں گا کہ میاں بیوی جب آپس میں تعلق قائم کر لیں، تعلق قائم کرنے کے بعد اگر تو وہ خواہش رکھتے ہیں کہ پہلا ہمارا بیٹا ہو، تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب تعلق قائم کر لیں، تعلق قائم کرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو اس کے دائیں کندھے پہ لٹا دے۔ دائیں کندھے پہ لٹانے کے بعد کم سے کم 40 سے 45 منٹ اسی حالت میں وہ عورت لیٹی رہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر اس حالت میں حمل ٹھہر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ اگر وہ جوڑا یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک انہیں پہلی بیٹی عطا فرمائے، وہ بیٹی کی خواہش رکھتے ہیں، تو جب میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر لیں، تعلق قائم کرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو اس کے بائیں کندھے پہ لٹا دے اور 40 سے 45 منٹ اسی حالت میں لیٹی رہے۔ انشاءاللہ اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو اللہ نے چاہا اللہ پاک انہیں بیٹی کی نعمت سے نوازے گا۔ اگر بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کو اس کے دائیں کندھے پہ لٹا دے۔ اگر بیٹی کی خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلی ہماری بیٹی ہو، تو وہ شوہر اپنی بیوی کو اس کے بائیں کندھے پہ لٹا دے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا دائیں کندھے پہ لٹائیں گے تو بیٹا پیدا ہوگا، بائیں کندھے پہ لٹا دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بیٹی پیدا ہوگی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں، جو شادی شدہ حضرات ہیں، جب میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر لیں، تعلق قائم کرنے کے بعد ان کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں غلطی کیا ہوتی ہے کہ بعض حضرات جو ہے وہ اسی وقت غسل نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں جنبی شخص ہو، یعنی جس پر غسل فرض ہو، جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جب غسل فرض ہو جائے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے، لیکن یاد رہے اتنی تاخیر کر دینا کہ جس میں نماز کا ٹائم جاتا رہے، اس صورت میں بندہ گناہ گار ہوگا۔ جیسے ہی تعلق قائم کر لیں، تعلق قائم کرنے کے بعد فری ہو جائیں تو زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے۔ اور وہ لوگ جو خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں بیٹا عطا فرمائے، پہلے بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، اب جو ہے وہ بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں بیٹا عطا فرمائے، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ پاک نے انہیں بیٹے کی نعمت سے ضرور نوازا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب حمل ٹھہر جائے، حمل ٹھہرنے کے بعد شوہر اپنا دایاں ہاتھ وضو کی حالت میں اپنی بیوی کے پیٹ پہ رکھ کے یہ الفاظ ادا کرے، ان ذکرن فقد سمیتہ محمدن، ان ذکرن فقد سمیتہ محمدن۔ جب عورت حاملہ ہو جائے، حاملہ ہونے کے بعد شوہر وضو کی حالت میں اپنا سیدھا ہاتھ اپنی بیوی کے پیٹ پہ رکھے، اور یہ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، طاق عداد میں جتنی مرتبہ چاہے پڑھ سکتا ہے۔ پڑھنا یہ ہے ان ذکرن فقد سمیتہ محمدن۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ پاک نے انہیں بیٹی کی نعمت سے ضرور نوازا ہے۔ اور اسی طرح
جب زوجہ سے ملاپ کرنے لگیں تو شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ ملاپ کرنے سے پہلے یا متکبرو یہ 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا، اور وہ عورتیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ ویسے کون سا ایسا جوڑا ہے وہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے؟ تو یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے بے اولاد حضرات کے لیے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، 10 سال ہو گئے، 20 سال، 8 سال، 3 سال، وہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ تو عورتیں خاص کر یہ یاد کر لیں، ہر جمعے کو یا بارئو، ہر جمعے کو یا بارئو 10 مرتبہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا جلد ہی اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی ذہن نصیب فرما لیں کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ عورت کے ایام چل رہے ہوں، عورت حیض کی حالت میں ہو، ماہواری کے ایام چل رہے ہوں، تو عورت سے ہم بستری کرنا یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حیض کی حالت میں اگر بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا جائے، بیوی سے ہم بستری کر لی جائے تو نکاح اس سے ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، ہاں بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اگر کسی نے یہ فعل کر لیا ہے حیض کی حالت میں تو اسے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن یاد رہے اگر کسی نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کی حیض کی حالت میں جائز سمجھ کر، تو اس صورت میں بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی جائز سمجھ کے کرتا ہے تو بندہ کافر ہو جائے گا، اس کے لیے تجدید نکاح کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر شہوت کا غلبہ آ جاتا ہے، شہوت غالب آئی، آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، تعلق قائم کر لیا، اب اس صورت میں وہ آدمی کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ گناہگار ہوگا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، گناہوں کی معافی مانگ لے۔ لیکن یاد رہے حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں تعلق قائم کر لیا جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں بھی اگر کوئی آدمی شہوت کے غالب آنے پر بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح اس کا برقرار رہے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ یہ بڑا مجرب عمل میں نے آپ کو بیان کیا ہے، عرض کیا ہے۔ جو ایک تو یہ ہے کہ حمل ٹھہر جائے، حمل ٹھہرنے کے بعد اگر کوئی بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ان ذکرن فقد سمیتہ محمدن یہ پڑھا کریں، دایاں ہاتھ اپنی بیوی کے پیٹ پہ رکھ کے۔ اور وہ لوگ جنہیں اولاد ہے ہی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما ہی دے، تو وہ جو ہیں زوجہ سے ملاپ کرنے سے پہلے یا متکبر 10 مرتبہ پڑھیں، شوہر بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے۔ اسی طرح عورتیں جو ہیں یہ ہر جمعے کو یا باری 10 مرتبہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔